تو بخشش اس ملا نے دلوانی ہے آپ کو، جس ملا نے عقیدہ خراب کیا آپ کا. میری بات سمجھیں، جو دو چار کچی پکی روٹیاں پڑے ہوئے ملا، جس کو دو چار لفظ رٹے گئے ہیں، اس نے بخشش لے کے دینی ہے. ارے اللہ تو کہتا ہے آ کے میرے محبوب کے پاس معافی مانگو اور بخشش مصطفیٰ لے کر دے گا، ملا نہیں لے کر دے گا. جو کہتے ہیں نا حضور کی زیارت کی نیت سے نہیں جانا چاہیے، وہ ایک زیارت سے نہیں روکتے، وہ آقا کی بارگاہ میں سوال کرنے سے روکتے ہیں، حضور کے توسل سے روکتے ہیں، آقا کی شفاعت سے روکتے ہیں، بڑی نعمتوں سے روکتے ہیں. یہ ایک بہانہ، ایک ٹائٹل ہے. آپ داخل ہوئے مسجد باب جبریل میں، دو راستے، مسجد نبوی بھی ہے اور دور رسول بھی ہے. اللہ نے کہا تھا جاؤ کا نہیں، روزے پر جاؤ، اور ملا نے کہہ دیا ادھر نہیں ادھر مسجد نبوی میں جاؤ، اسی کی نیت سے جاؤ. یہی یہ جو فکر ہے قرآن کا باغی بن گیا. اب حافظ ابن کثیر کو کوٹ کر رہا ہوں، یہ علامہ ابن تیمیہ کے سب سے بڑے شاگرد. اب ان کے شاگرد نے بھی اپنے استاذ کا مذہب اس مسئلے میں نہیں اپنایا، تو آپ کیا لیے پھرتے ہیں؟ آپ علامہ ابن تیمیہ کو اب کیوں کوٹ کرتے ہیں؟ ان کے شاگرد نے ان کا یہ موقف اور مذہب نہیں اپنایا. آپ حافظ ابن کثیر سے بڑے لویل تو نہیں ہے نا علامہ ابن تیمیہ کے، ان سے بڑے وفادار تو نہیں. اب حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے تحت جو میں نے پڑھی، آیت سورہ نساء ورس نمبر 64 اینڈ چیپٹر نمبر 4، اس میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں یرشد اللہ تعالی العصاة والمذنبین اذا وقع منہم الخطأ والعصیان ان یأتوا الی الرسول ویستغفر اللہ عنہ ویسألوہ ان یستغفر لہم فإنہم اذا فعلوا ذلک تاب اللہ علیہم. یہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، یہ میری تفسیر نہیں ہے. ابن تیمیہ کے فتویٰ کو لیے پھرتے ہیں، چاٹتے پھرتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ بہت بڑے عالم ہیں، مگر غلطیاں بھی ہوتی ہیں عالموں سے، خطائیں بھی ہوتی ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ اب حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالی گناہگاروں کو حکم دے رہا ہے، پوری امت کے گناہگاروں کو، عصاة و مذنبین کو، معصیت کاروں اور گناہگاروں کو حکم دے رہا ہے، ہدایت فرما رہا ہے کہ اگر ان سے خطا ہو جائے، اگر ان سے گناہ سرزد ہو جائیں تو ان یاتوا الی الرسول، وہ جہاں بھی ہیں رسول پاک کے پاس آئیں. حکم تو یہ ہے کہ رسول پاک کے پاس آئیں تاکہ معافی ملے، اور نیت رسول پاک کے پاس جانے کی نہ کریں. تو بخشش اس ملا نے دلوانی ہے آپ کو، جس ملا نے عقیدہ خراب کیا آپ کا. میری بات سمجھیں، جو دو چار کچی پکی روٹیاں پڑے ہوئے ملا، جس کو دو چار لفظ رٹے گئے ہیں، اس نے بخشش لے کے دینی ہے. ارے اللہ تو کہتا ہے آ کے میرے محبوب کے پاس معافی مانگو اور بخشش مصطفیٰ لے کر دے گا، ملا نہیں لے کر دے گا. ملا نے تو اللہ کے بتائے ہوئے راہ سے ہی ہٹا دیا آپ کو. اللہ نے کہا تھا کہ جاؤ کا میرے حبیب کے پاس جاؤ. آپ داخل ہوئے مسجد باب جبریل میں، دو راستے، مسجد نبوی بھی ہے اور دور رسول بھی ہے. اللہ نے کہا تھا جاؤ کا نہیں، روزے پر جاؤ، اور ملا نے کہہ دیا ادھر نہیں ادھر مسجد نبوی میں جاؤ، اسی کی نیت سے جاؤ. یہی یہ جو فکر ہے قرآن کا باغی بن گیا. اور علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائے، حکم عمومی ہے قیامت تک پوری امت کے لیے. پھر آ کر اندہ حضور کی بارگاہ میں آ کر پھر معافی مانگیں اللہ سے، وَيَسْأَلُوهُ، پھر حضور سے سوال کریں. یہ جو کہتے ہیں نا حضور کی زیارت کی نیت سے نہیں جانا چاہیے، وہ ایک زیارت سے نہیں روکتے، وہ آقا کی بارگاہ میں سوال کرنے سے روکتے ہیں، حضور کے توسل سے روکتے ہیں، آقا کی شفاعت سے روکتے ہیں، بڑی نعمتوں سے روکتے ہیں. یہ ایک بہانہ، ایک ٹائٹل ہے. تو یسألوہ ابن کثیر لکھتے ہیں پھر حضور سے مانگے، سوال کرے، درخواست کرے کہ آقا آپ میری شفاعت کر دیں، سفارش کر دیں. آگے کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب حضور کی بارگاہ میں آ کے یہ کام کریں گے تو پھر اللہ پاک ان کی توبہ قبول کر لے گا.
اب یہ لکھ کر، اس لیے حافظ ابن کثیر آگے لکھتے ہیں حضور کی سفارش کروائیں گے تو اللہ توبہ قبول کر لے گا. اس پر حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں وَلِهَذَا قَالَ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ وہ توبہ قبول کرنے والا پائیں گے وہ حضور کی شفاعت کے ساتھ خاص کیا ہے. حضور کے پاس آئیں گے تو پھر یقین ہو جائے گا، ورنہ تو گھر بیٹھے بھی توبہ کریں، اللہ چاہے تو یہاں بھی قبول کر لے. بولی یہاں نہیں قبول کرتا. لندن میں آپ اگر گھر میں توبہ کریں مصلی پر مسجد میں تو اللہ توبہ قبول نہیں کرتا. افریقہ میں بیٹھ کے کریں، امریکہ میں کریں، پاکستان میں کریں، گھر میں کریں، مسجد میں کریں، کہیں کریں، اللہ نہیں توبہ قبول کرتا. بولیے نا. جب ہر جگہ کرتا ہے تو پھر کیوں فرمایا جاؤ کا میرے محبوب آپ کے پاس آئیں، آپ کے پاس آئیں. اب ایک سوال پیدا ہوا نا ذہن میں، وہ تو ہر جگہ توبہ قبول کرتا ہے تو پھر آقا کی بارگاہ میں کیوں بھیجا؟ یہ نیت کر کے جاؤ کہ حضور کی طرف جا رہے ہیں. اس کا کوئی ریزن ہوگا، آؤ وہ ریزن سمجھا دوں. پوری روئے زمین پر جہاں بیٹھ کر توبہ کریں اس کا حکم یہ ہے، وہ مالک ہے، مرضی قبول کر لے مرضی نہ کرے. وہ مالک ہے، مرضی اس کی قبول کر لے مرضی نہ کرے، ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی اپنے منشا پر. وہ مالک ہے. یہ ہے جہاں بھی توبہ کریں تو اللہ کا قبول کرنا اس نے اپنے اوپر واجب نہیں کیا. وہ قبول کر لے، چاہے ہم نماز پڑھیں چاہے قبول کر لے چاہے نہ کرے. وہ نیتوں کی بات کر رہا تھا نا. یہ ہے ہر جگہ بیٹھ کے توبہ کرنے کا معنی. اور جو بیجا جاؤ کا میرے محبوب کے پاس آؤ، وہاں فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ، یقیناً اللہ توبہ قبول کر لے گا. اگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگیں گے، اور اگلی شرط ہے کہ میرا مصطفیٰ بھی سفارش کر دیں تمہارے لیے، تو لَوَجَدُ اللَّهَ تاکید، تو پھر یقیناً اللہ کو وہیں پا لیں گے توبہ قبول کرتا اور رحم کرتا. تو یہاں اور وہاں کا فرق یہ ہے، توبہ یہاں سے بھی قبول کرتا ہے مگر چاہے قبول کرے یا نہ کرے. مگر در رسول پر جا کر معافی مانگیں اور حضور سے درخواست کر دیں آقا خدا کے لیے میری سفارش کر دیں، اور حضور لب ہلا دیں، اللہ کہتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں توبہ قبول کیے بغیر بھیجتا ہی نہیں. یہ بیان کر کے